الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون قال الله تعالى في المقام الآخر ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا پاک مطہر مطیب پاکیزہ مبارک کلمات اللہ جل شانہ و مجدہ کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات کے اندر، افعال کے اندر، عبادت کے اندر، حقوق کے اندر، تصرفات کے اندر، اختیارات کے اندر وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام ہوا قائد و جہان پیغمبر کون و مکان سید المرسلین خاتم النبیین قائد آدم رہبر اعظم مرشد اعظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ اور مطہر کے اللہ بیش بہا رحمتیں برکت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین،
ائمہ کرام، محدثین نظام، اولیاء الرحمن۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ساری نعمتیں باکمال ہیں، بڑی شاندار، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ کچھ لوگوں کو ان نعمتوں کی اہمیت کا اندازہ ہے، وہ پھر ان نعمتوں کو اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے راستے کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ صحیح کتاب و سنت اور شریعت کے تقاضوں کے مطابق ان نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، اور جس کو ان نعمتوں کی قدر نہیں ہے، بالفاظ دیگر کہ وہ اللہ کی یہ نعمتیں نہیں سمجھتا، وہ پھر ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتا ہے، پھر اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، پھر اس سے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ حالانکہ جو اہل علم ہے، جس کو معلوم ہے، کم از کم اس نے یہ آیت تو ضرور سنی ہوگی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں نا، کسی خام خیالی میں نہ کھو بیٹھنا، کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا، کوئی دھوکے اور فریب میں نہ رہنا۔ یہ جو نعمتیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں دی ہیں، ان نعمتوں سے کے متعلق میں نے پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے۔ آنکھ دیکھیں نا کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نہ کرے کسی کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے بھائی ساری دنیا کی دولت مجھ سے لے لو، مجھے یہ نعمت دے دو، یہ نعمت واپس نہیں آتی۔ اسی طرح قوت سماعت ہے، جن کو یہ نعمت ملی تھی بعد میں چھن گئی، وہ جانتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو ہر نعمت نرالی ہے، اس کا انداز اپنا ہے۔ تو جس نے اس نعمت کا حق ادا کیا یا حق ادا کرنے کی کوشش میں لگا رہا، چلو اس کی تو سمجھ لگتی ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اپنی توفیق کے مطابق کچھ نہ کچھ کرتا رہا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو کبھی اس کے دماغ میں یہ خیال ہی نہیں آیا ہے، یہ جو میں آنکھوں سے جو کچھ دیکھ رہا ہوں، جہاں جہاں ان آنکھوں کو استعمال کر رہا ہوں، یہ آنکھیں اللہ کی نعمت ہے۔ ان آنکھوں کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو ان کے متعلق سوال ہونا ہے، کان کے متعلق سوال ہونا ہے، دل کے متعلق سوال ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نا قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھ ہے، چاہے کان ہے، دل ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق تم کل قیامت کے روز مسئول ہو، سوال پوچھا جائے گا تم سے۔ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی تھی، یہ آنکھ دی تھی، یہ کان دیا تھا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے دل والی
جس سے تیرے پورے کا پورا وجود جو ہے ملحق ہے، اتنی بڑی میں نے تجھے نعمت دی، بتا اس کو کہاں استعمال کر گیا ہے؟ وہ تو خوش نصیب ہے، اللہ کی قسم، وہ تو بندہ بڑا خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے کہ جس نے اس نعمتوں کو، اللہ کی ان عطا کردہ فضل کو بڑے اچھے کاموں میں استعمال کیا ہے۔ ان کے لیے تو پھر انعامات ہی انعامات ہیں، اور جو بدبخت ہیں جنہوں نے ان کا استعمال ناجائز کیا ہے اور دنیا کے اندر اپنی من مانی میں پھرتا رہا، لگا رہا بھی دنیا کو حاصل کرنے میں، سب کچھ بھلا بیٹھا ہوا ہے۔ اب کل قیامت کا دن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر سوال کرنا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہمارے سوال کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا نرالا ہے، بڑا انوکھا ہے۔ ہم نے زبان سے نہیں پوچھنا، زبانوں پہ تم کے تالے لگ جانے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے بڑے چرب زبان، جن کو اپنی زبان میں بڑا ناز، دنیا میں بھی بڑا ناز تھا، بھئی میں تو بات کو بڑا پھیر لیتا ہوں۔ اس طرح کے بد لحاظ اور بد زبان لوگ کل قیامت کے روز بھی باز نہیں آئیں گے، وہاں پر جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ ایسوں کے زبانوں کو تالا لگا دیں گے، مورے لگا دیں گے، ان کے اعضائے بدنی وہ چیخ چیخ کر کہیں گے، بول بول کر کہیں گے، رولا ڈالیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کی ٹانگیں گواہی دیں گے، جسم کی اعضاء جو ہے وہ بولیں گے جو یہ دنیا میں کرتا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عبث اور بے مقصد اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ساری زندگی کی جو نعمتیں ہیں ان کے متعلق اللہ نے پوچھنا بھی ہے، یہ بھی بات یاد رکھا کریں۔ جو بھی نعمت سامنے آئے نا، تو سب سے پہلے نا اپنے دماغ میں یہ بات بھی لے کے آیا کرے، میں نے اس نعمت کے متعلق اللہ کو جواب دینا ہے۔ ویسے تو احادیث کے اندر اور بھی ان کا تذکرہ ہے، لیکن پچھلے جمعہ میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی تھی حدیث کے متعلق، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کو خاص کیا ہے۔ جامع ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے قدم پاؤں ہلیں گے بھی نہیں، بالکل جام ہو جائیں گے، حرکت ہی نہیں کر پائیں گے، وہاں سے ہلیں گے نہیں، ہٹیں گے نہیں، جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا اپنی زندگی کا 5 سوال۔ اور ان سوالوں کو نا صرف سن کر ایک ذائقہ لے کر مزہ لے کر یہاں سے رخصت نہ ہو جائیے گا، بلکہ سوچیے گا اگر ہمارے اندر خدا نہ خواستہ کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ان وعظ و نصیحت کا، ان تبلیغ کا آخر مقصد یہی ہے نا، کہیں آپ کا وقت تو ہم ضائع کرنے کے لیے تو نہیں بلایا ہوا آپ کو۔ جب تک تجدید ایمان نہ ہو اور طہارت اور پاکیزگی نہ مقصود ہو، ہر چیز جو ہے وہ فضول ہے۔ آپ یہاں پر آئیں، کوشش کیا کریں، جو باتیں سنتے ہیں ان کو یاد رکھا کریں۔ میں پھر اینڈ میں بتاؤں گا یہ میں نے بات کیوں کی ہے۔ تو فرمایا لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے پاؤں ہلیں گے نہیں، حتی یسأل عن 5، 5 چیزوں کا جب تک اس سے پوچھ نہیں لیا جائے گا تب تک وہ ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ پہلا، عن عمرہ فیما افناہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے بندے سے کل قیامت کے روز جس نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی زندگی کے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی عمر کے متعلق پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تجھے عمر دی، تیری عمر کتنی ہے؟ 50 سال، 60 سال ہے، 70 سال ہے۔ ماشاءاللہ کچھ ابھی اس دور میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی 100 سال عمر یا اس سے بھی زائد ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے اگر کسی نے 70 سال عمر اس دنیا میں گزاری ہے، اپنی اس 70 سال کی زندگی کا ایز اے ہول وہ حساب دے گا،
اللہ کے سامنے ساری زندگی رکھے گا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، یوں سمجھ لیجئے اللہ اس کی زبان سے اقرار کروائے گا تو دنیا میں کیا کیا کرتا رہا ہے۔ وہ اپنی زبان سے بول کے کہے گا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، فلاں ٹائم میں ادھر گیا تھا، فلاں ٹائم میں نے یہ کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، یہ فرما برداری کی تھی، میں نے حج کیا تھا، میں نے عمرہ کیا تھا۔ اچھے لوگ اپنی تعریفیں بیان کریں گے، برے لوگ اپنی زندگی بیان کریں گے۔ زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک لحظہ، ایک گھڑی انسان محو نہیں کر پائے گا۔ اگر میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ جو صرف میں جانتا ہوں، جو مجھے پتہ ہے اور بڑا شرم والا ہے، اگر کسی پہ عیاں ہو جائے نا تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا کہ یار تو اس کو میرا اس ایپ کا پتہ لگ گیا ہے تو میں کیا کروں گا میں، یا یوں سمجھ لیجیے یا کئیوں لوگوں کی اس طرح کی جو ویڈیو وائرل ہو جاتی ہیں اس طرح کی، کتنے زیادہ شرمندہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا، وہاں تو پوری زندگی وائرل ہو جانی ہے، اور وہ وائرل کسی نے نہیں کرنی، انسان نے خود کرنی ہے۔ انسان کے منہ سے الفاظ نکلیں گے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ساری عمر کا سٹرکچر جو ہے وہ اس کے سامنے آ جائے، اور اقرار بھی کرتا جا رہا ہے۔ اللہ پوچھیں گے کہاں یہ زندگی گزار کے آئے، آپ پوری عمر کا حساب دو۔ جس نے اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اس کی ترجیحات میں سے رہا ہے۔ ہاں دنیا میں رہتے ہوئے سنائی سے بات ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بزنس بھی کرنا ہے، دنیاوی معاملات بھی ساتھ چلانے ہیں، لیکن اول ترجیح اس نے اللہ اور اس کے رسول کو دی ہوگی، وہ تو سرخ روح ہے، اس کو ٹینشن لینے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اس کو پریشان اور نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو خوش ہو کر کہے گا صاحب ہو تو میں جاؤں جنت میں، اس کو اپنا انجام نظر آتا ہوگا۔ ڈر تو اس بات ہے ہر انسان وہاں رہا ہوگا نا، وہ تو اللہ کے پیغمبروں کا بھی عالم ہوگا، وہ بھی ڈر رہے ہوں گے، لیکن ایک امید کی جو کرن ہے نا کہ چلو یار ہم نے کوشش کی اس دنیا میں رہتے ہوئے فرما برداری کی، اسی اس آس پہ انسان کی ساری آس لگی ہوئی ہے کہ یار مجھے لگتا ہے کہ میرا جو انجام ہے بڑا اچھا ہونے والا ہے، اور جو برا ہے وہ تو کیا کہے گا اللہ کر کے حساب ہی نہ ہو، اللہ کر کے حساب ہی نہ ہو، یا لیتانی کنت ترابا، میں مٹی ہو جاؤں مجھ سے پوچھا نہ جائے۔ میں نہیں جواب دے سکتا، میں اپنی عمر کے متعلق میں نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیسے گول کھلائے ہیں، میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا ظلم کیے ہیں۔ کئی ظلم ایسے ہیں جو صرف مجھے پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے، بس اگر ایسے پردے کھل گئے، ایسے پردے منکشف ہو گئے، ایسے راز عیاں ہو گئے، اور ساری کائنات کے سامنے بڑی LCD لگ گئی اور سارے دیکھیں گے اس نے یہ کیا، یہ کیا ہے، اور اس دن کی نا جو شرمندگی ہے کام نہیں آنی ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اب تو باتیں ہمیں ایسے لگتی ہیں جیسے خواب ہے، کس سے کہانیاں اور افسانے ہیں، جب راز کھل کے سامنے آ جائے نا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تھا نا سینوں کے اندر چھپا ہوا، جو راز چھپائے ہیں وہ سارے کھل کے سامنے آ جانے ہیں۔ یہ پوری زندگی کا سٹرکچر ہے، یہ پوری کی پوری کتاب اس کی زندگی کی اس کے سامنے ہے۔ ایک تو یہ ہے عمر کے متعلق سوال ہوتا ہے، دوسرا سوال یہ بڑا خطرناک سوال ہے، بڑا خطرناک سوال ہے، عن شبابہ فیما ابلاہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانوں سے نا ان کی جوانیوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ یہ جوانیاں کہاں پر بسیدہ کر کے آیا ہے، اس جوانیوں کو کہاں کھپا کے آیا ہے، اس جوانی کو کہاں ضائع کر کے آیا ہے۔ دیکھو جوانی جو ہے یہ بڑی شاندار چیز ہے، صحت مند بندہ ہونا اوپر سے جوان بھی ہو، عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ جناب کھڑا ہوا ہے، لمبا قیام کر رہا ہے، لمبا سجدہ کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی، آپ کتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ صحابہ کرام، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، باقی دیگر صحابہ کرام
جوانی میں کس قدر عبادت کیا کرتے تھے، لمبا لمبا قیام، جہاد کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، یہ سارے معاملہ کرتے تھے. اور نوجوان تو اللہ کو پسند ہی پڑا ہے. یہ نوجوانی، یہ جو جوانی ہے نا، جوانی جس کو ہم کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، نہیں، جوانی جو ہے وہ یہ عبادت کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے جو کہ پیغمبروں کا شیوا ہے. یہ پیغمبروں کا ایک شیوا ہوا کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 37 یا 38 سال کے ہوتے، آپ اپنا زیادہ تر جو ٹائم ہے وہ تنہائی میں، مراقبت کے اندر، عبادت کے اندر گزارا کرتے تھے. جوانی کے ہمارے نوجوانوں کو نا وقت ضائع کرنے کی ہوا بھی لگی ہوئی ہے، بے حیائی کی ہوا بھی لگی ہوئی ہے. جوانی کیسے کیسے جگہوں پر برباد ضائع کر رہے ہیں، ان کو اس بات کے ساتھ ہی نہیں ہے. یہ جوانی مستانی نہیں ہے. اس جوانی کے متعلق میرے رب نے مجھے پوچھنا ہے. اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے جو جوان ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، جوان بھی نہیں ہوئے ہیں. ابھی عمر کتنی ہے جی؟ 8 سال 12 سال. آج آپ دیکھتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہیں، حادثات ہو رہے ہیں، بچہ بھی چھوٹا سا ہے مر گیا. اللہ نے تجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے جوانی والی، اس میں تو عبادت کر. معاملات بھی سارے ہینڈل کر دنیا والے، عبادت بھی کر. اللہ کو یہ بندہ بڑا پسند ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، یہ نوجوان جب کہ باقی سارے لوگ عیاشی اور بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں لگے ہوئے تھے، اور یہ نوجوان تن تنہا اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں بیٹھا تھا، یا رات کے پچھلے وقت وہ عبادت کر رہا تھا، قیام کر رہا تھا، لمبا لمبا قیام اور لمبی لمبی قرات کر رہا تھا. اس کا بھی دل کرتا تھا آوارہ گردی کرے، اس کا بھی دل کرتا تھا گھومے پھرے. نہیں، اس نے کہا نہیں. اللہ کی عبادت کا مزہ جو جوانی میں ہے نا، وہ بوڑھوں سے پوچھیں جسے بیچاروں سے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. ان کا بڑا دل کرتا ہے کہ ہم کھڑے ہوں. اب ان کے پاس ٹائم نہیں، جوانوں کے پاس ٹائم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے لوگوں کی، اس نوجوان کی کتنی قدر کرتا ہے. تو جوانی کے ایام عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جہاں ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی. ہر بندہ اپنے گناہوں کے مقدار کے مطابق پسینے میں شرابور ہوگا. اور یہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہے، وہاں پر اس کو یہ پناہ گزیر ہے، اور وہاں پر بیٹھا ہے اور مزے سے بیٹھا ہوا ہے. اللہ قدر کرتے ہیں، اللہ اگلے بندے کی عبادت کی، اس نوجوان کی عبادت کی قدر کرتے ہیں. تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کے عرش کا سایہ اس نوجوان کو تو پکا ملے گا جس نے اپنی نوجوانی جو ہے، اپنی جوانی کے جو ایام ہیں خاص عبادت میں گزارے ہیں. تو فرمایا نوجوان سے اس کی جوانی کے متعلق سوال ہونا ہے، اور جس نے پھر اپنی علل تلنگوں میں ضائع کی ہے اور بدماشی کے اندر کے اڈوں پر بیٹھ کر لوگوں کی ماؤں بہنوں کو چھیڑ کر جس نے اپنے ایام جوانی کے ضائع کیے ہیں، وہ ہوش کے ناخن لے. تیسرا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ. یہ 2 سوال ہیں، یہاں پر 2 سوال اکٹھے کر دیے. تیسرا سوال کیا ہونا ہے؟ مال کے متعلق سوال ہونا ہے کہ مال کہاں سے کمایا ہے، حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے، پاکیزہ رزق کمایا ہے یا نجس رزق کمایا ہے، حلال راستے پہ چلتا رہا ہے یا حرام طریقوں سے مال حاصل کر. مال انسان کو ملنا ہی ملنا ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے. اللہ نے جتنا مال میرے مقدر میں لکھ دیا ہوا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے. رستے 2 ہیں، رستے 2 ہیں. اگر حلال طریقے سے کمائے گا اس منزل تک پہنچ جائے گا، اگر حرام طریقوں سے کمائے گا اس منزل تک پہنچ جائے گا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے، ایک عبادت والا راستہ ہے اور ایک گناہ والا راستہ ہے، آخر منزل ایک ہی ہے. وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، حلال اور حرام میں تمیز کرنا یہ ایک مسلمان مومن کا شعار ہے.
کیوں مجھے اپنے رب کو قیامت والے دن اس سوال کا جواب دینا ہے کہ مال حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک دن دودھ آیا، ام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا نبی الاسلام کو دودھ بھیجا، آپ نے واپس لوٹا دیا، اور جو لے کے آیا تھا اس سے بولا جاؤ پوچھو یہ دودھ کہاں سے ہے؟ وہ جب گیا واپس جا کر سوال کیا، اور پھر انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے نا بکری خریدی ہے، اس بکری سے جو ہے وہ دودھ دو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تب جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو پیا۔ جب اگلے دن وہ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اللہ کے رسول آپ کو میں نے دودھ بھیجا تھا، آپ نے واپس کیوں کیا تھا؟ میں نے صرف یہ بات جانی تھی کہ یہ دودھ واقعی حلال کا ہے یا ناجائز ہے، کیونکہ انبیاء کا شیوا نہیں ہے کہ حرام چیز کو منہ بھی لگائیں۔ میں نے پہلے تحقیق کی ہے، میں نے پہلے چیک کیا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا ہے، چیز گھر میں آئی ہے حلال کی ہے یا حرام کی ہے، یعنی جو بیچنے والا ہے کیا وہ حلال کماتا ہے یا نہیں کماتا ہے، کیا جو اس کا کاروبار ہے اس میں سود کی آمیزش تو نہیں ہے؟ جی بس اس نے دعوت دی ہے، بھئی دعوت دی ہے نا، کھانا ہی نا تو بس کھا لیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی جو ذات ہے وہ بہترین نمونہ، کامل اکمل نمونہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے تحقیق کی ہے، ہمارے لیے یہ بنتا نہیں ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ جس کی طرف سے مال آ رہا ہے وہ حلال کماتا ہے یا حرام کماتا ہے، سودی کام تو نہیں کرتا ہے، کون سا کاروبار کرتا ہے، کون سا بزنس کرتا ہے۔ کم از کم آپ کے شعور میں تو یہ بات ہونی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مال کے متعلق سوال ہونا ہے کہاں سے کمایا ہے، حلال اور حرام، اور دوسرا جو اس میں سوال ہونا ہے کہ اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے، اس مال کو کہاں خرچ کیا ہے، کیا شریعت اسلام کے تقاضوں کے مطابق خرچ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کیونکہ مال اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے مال عطا کیا ہے تو اس لیے اللہ نے پوچھنا ہے۔ اور بھائی میرا مال نہیں ہے، یوں سمجھ لیجیے ایک بندہ ہے کہ جس کو کسی نے پیسے دیے ہیں خرچ کرنے کے لیے کہ تم نے یہ فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے، وہاں پر خرچ کرنا ہے، یہ چیز دے کے آنی ہے، اور آگے سے وہ بندہ پیسوں کو سنبھال کے بیٹھ جائے، اس کو آگے سے تقسیم نہ کرے۔ تو مالک نے سوال کرنا ہے کہ میں نے بولا تھا یہ جو پیسے دیے تھے تمہارے نہیں تھے، جبکہ تمہارے ہے ہی نہیں، اس لیے تو میں نے بولا فلاں فلاں جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ مالک پوچھ سکتا ہے، بلکہ پوچھے گا۔ اللہ رب العالمین جو کہ ساری کائنات کا مالک ہے، اس نے ہمیں رزق دیا ہے، ہمیں دولت دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس مال پر حق رکھا ہوا ہے کہ فلاں کو دینا ہے، فلاں کو دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ فرض کی ہے، باقی سارے کے سارے نفلی چیزیں ہیں۔ کیا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آیا ہے یا اللہ تلنگوں میں، حرام کاموں میں، شادی بیاہ میں اس طرح لٹایا جیسے حرام کی کمائی ہے؟ کوئی مسجد کے لیے آ جائے نا، کوئی تعاون کرے، جی ہمارے اللہ صحیح نہیں ہے، او بھائی بچہ بھی ہوا، وہ نیا باہر گیا، بھی پیسے نہیں ہیں، تو جو ہی جناب گھر میں کوئی شادی ہوئی نا، پھر ایسے پھر کام کیے، ایسے بینڈ بجائے، ایسے کنجروں کو لا کر وہاں پر نچایا، پھر وہاں پر جناب شراب کی محفلیں قائم کی گئیں، وہاں پر جناب گلوکاروں کو بلایا گیا، ایسے پیسے حرام کاموں میں ضائع کیے گئے۔ نہ سمجھنا کہ میرے ان مال کے متعلق مجھے اللہ نے نہیں پوچھنا ہے، اللہ نے، اللہ کی قسم، ایک روپے کیا ایک پیسے کے متعلق پوچھنا ہے کہاں خرچ کیا ہے، کیونکہ اللہ ہے، کوئی عام بندہ نہیں ہے جسے تم چھپا جاؤ گے۔ اللہ تیری زندگی کی ہر رات کو جانتا ہے، ہر صبح کو جانتا ہے، ہر شام کو جانتا ہے، اس نے تیری زندگی کے ایک پیسے کا متعلق تجھ سے پوچھنا ہے، جواب تیار کر کے جانا ہے۔ آخری باتیں تو اس میں بڑی لمبی کی جا سکتی، لیکن میں بڑے اختصار کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ ایک سوال ہونے ہمارے سے ہم سے پوچھا جانا ہے۔ آخری سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان علمہ فیما عمل، علم کے متعلق سوال ہونا ہے کہ علم تو حاصل تو نے کر لیا، عمل کتنا کیا ہے،
تیرے پاس علم آ گیا، نالج آ گیا، یا تو نے خود پڑھا یا تو نے خود سیکھا، اس کے بعد انہیں آگے شاید تبلیغ بھی کی، لوگوں کو سمجھایا، تو واعظ بھی کرتا تھا، ممبر پر کھڑا ہو کر وعظ و نصیحت بھی کرتا تھا، داعی بھی تھا، لوگوں تک اللہ اور رسول کا فرمان پہنچاتا بھی تھا، وہ باری بار ٹھیک ہے، عمل کتنا کیا ہے؟ تو نے کیا عمل کیا اس کے اوپر؟ لوگوں کو کہتا رہا نماز 5 وقت پڑھنی ہے، کیا تو 5 وقت نماز پڑھتا رہا ہے؟ لوگوں کو کہتا رہا ہے زکوٰۃ ادا کرو، تو نے کبھی زکوٰۃ ادا کی ہے؟ لوگوں کو کہتا رہا ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تو نے کبھی کسی کی دعوت کی ہے؟ تجھے کوئی کسی کو کھلایا ہے؟ کسی پر خرچ کیا ہے؟ تیرے پاس پیسے تھے، حاجی کیا ہے؟ کیا تو جھوٹ سے بچتا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اس کے علم کے متعلق پوچھیں گے، کیونکہ اس کو اس بات کا علم ہے۔ لیکن یقین کرے، میں بڑے ایسے علماء کو جانتا ہوں، بڑے بڑے ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جن کی خلوت میں چند دیر بیٹھنے کا مجھے اتفاق ہو تو میں نے کانوں میں ہاتھ لگا لیے، چند ایک، سارے نہیں۔ لوگوں میں بڑے معروف ہیں لیکن عمل سے اللہ کی قسم خالی ہیں۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا، یجیء بالرجل یوم القیامہ، ایک آدمی قیامت والے دن آئے گا اور اس کی جو پیٹ کی جو انتڑیاں ہیں نا وہ باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہوگا۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ جی، اور اس کے جو ارد گرد نا جو جہنمی ہیں وہ آ کے پوچھیں گے بھائی تمہاری تو جناب آواز بڑی سریلی تھی، تم تو جناب تبلیغ کیا کرتے تھے، لوگوں کو اللہ اور رسول کی باتیں سنایا کرتے تھے، یہ تم یہاں پر کیوں آ گئے ہو؟ کہا امر بالمعروف کا حکم میں دیتا تھا، نہیں انل منکر کا حکم میں دیتا تھا، لیکن نہ میں نیک کام خود کرتا تھا نہ برائی سے خود منع ہوتا تھا۔ جو میں کہتا تھا نا وہ میں نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بندہ ہے کہ جس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچ گیا۔ الحمدللہ آپ یہاں پر تشریف لائے نا، آپ نے احادیث سن لی ہیں، اب آپ غور کریے گا، بڑے جمعات سے میں جب سے میں الحمدللہ یہاں پر خطبہ جمعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اب تک میں نے بے شمار دفعہ جمعے کے میں جلدی آنے کے متعلق آپ کو کتنی احادیث سنائی ہیں، میں نے کتنے فضائل سنائے ہیں کہ جو جلدی آتا ہے اس کو کتنا ثواب ہوتا ہے، اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا ثواب، انسان ساری زندگی میں لگا رہے اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے جو جمعے والے دن پہل آتا ہے، پہلے امام کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آتا ہے۔ میں نے بڑی دفعہ وہ حدیث سنائی ہے، آپ تک حدیث پہنچ گئی، آپ کے پاس علم پہنچ گیا، لیکن علم آ جانے کے بعد عمل نہیں۔ تو اگر آپ کے پاس علم آ گیا، ایک تو وہ ہے کہ اس کو علم ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن وہ شخص خاص ہے جس کو علم آ گیا ہے، جس کو پتہ لگ گیا، اس کو پھر زیادہ پکڑو نہیں ہے، اس کو زیادہ پوچھا جانا ہے کہ تیرے پاس واعظین آئے تھے، مبلغین آئے تھے، انہوں نے تمہارے پاس اللہ اس کے رسول کا فرمان پیش کیا تھا، تیرے پاس تو وقت نہیں تھا، تو تیرے پاس تو فلاں مبلغ آیا تھا، تو نے فلاں حدیث سنی تھی، عمل کیوں نہیں کیا؟ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، یہ حساب اور سوال جواب والا معاملہ نا بڑا اوکھا ہے، بڑا اوکھا ہے۔ اس کو سوکھا تبھی بنایا جا سکتا ہے جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نا ان سوالوں کی تیاری کریں، اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ یار 5 وقت نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے، پڑھی جا سکتی ہے، صرف اپنے آپ کو سمجھانے والی بات ہے۔ اس نماز کے متعلق بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اعمال میں سے بندے کا جو سوال ہونا ہے وہ نماز ہے۔ کتنی تیاری ہے نماز کی؟ نماز کے لیے کون پوچھا ہے؟ تو میرے محترم بھائی دوستو بزرگوں، اتنی سی باتیں ہیں آپ کے سامنے جو میں نے رکھی ہیں، برائے کرم کوشش کیا کریں ان پر عمل کرنے کی، اور کوشش یہ بھی کیا کریں جو خطبہ جمعہ ہے اس میں پہلے آنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو ابتدائی باتیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری سمجھ لیں محروف ہو جاتی ہیں، وہ آپ نہیں سن پاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آخری بات جو ہے وہ آپ کے پاس آتی ہے، تو جو مکمل فائدہ ہے گفتگو کا وہ آپ کو نہیں ملتا، اور نہ ہی ثواب ملتا ہے مکمل۔
تو کوشش کیا کریں جمعہ کے دن پہلے آنے کی، اور جو باتیں یہاں پر اس ممبر پر بیان ہوتی ہیں ان کو غور سے سنا کریں، توجہ سے سنا بھی کریں، اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے اس پر عمل بھی کیا کریں۔ اللہ سے دعا اللہ پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔